حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان۔ مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آبادی وطن تھا، اس لیے اس سے معنوی سلسلت میں بھی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمنا ہوئی کہ اپنے ملک مصر جائیں، وہاں جا کر اپنے والد کی خدمت سے متحرک ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بھائی سے بھی ملاقات کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت چاہی اور ساتھ ہی گزارش کی کہ ہمارے ہمراہی آپ کی بیٹی سویرا اور کچھ باندیاں، بکریاں، مال اور حساب باب بھی سب لے کر مصر جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت فرما دی۔ اس کے بعد وہ مدینات سے روانہ ہو گئے۔ جب مدینات سے ایک منزل نکل آئے تھے کہ رات ہو گئی۔ اس جگہ رات گزارنے کے قیام کیا، بکریاں بھیڑوں کو ایک جگہ پر باندھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حاملہ تھی، وہ حاملہ بھی قریب ولادت نے اسی رات بچہ جننے کا بھی اتفاق اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو گیا۔ ادھر اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طوفان آیا کہ تمام عالم پر اندھیرا ہو گیا، پھر آسمان میں گرج چمک لگ گئی۔ کسی نے بھی اس رات آرام نہ کیا، پانی میں بھی برسنے لگے اور کچھ پانی اوپر سے بارش کی طرح برسنے لگا اور سخت سردی پڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر آگ نکالنے کو جمگاہ جھاڑنے لگے، لیکن اس سے آگ نہ نکلی۔ ناچار ہو کر غصے سے زمین پر پھینک دیا۔ خدا کے حکم سے اسی چمکان ہی سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، مجھ کو خدا کا حکم نہیں ہے کہ تم کو آگ دوں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام اسی چمکائی ہوئی باز آگ کی لکڑی سے پھر آگ بولے، آگ کے واسطے مجھے متحرک کرو۔ چاروں طرف دیکھنے لگے، خدا کی مرضی ایسی نہیں ہے۔ طور کی طرف ایک جگہ آگ کا شعلہ نظر آیا، حقیقت میں وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا نور تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب پورا کر چکا ہوں تو اس میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت اور لے چلاہٹ ہو کر کہا، اپنے گھر والوں کو دیکھو کہ میرے گھر والے کس طرح آگ کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ طور کی طرف ایک آگ مجھے پھر دکھائی دے رہی ہے، لیکن کہنے لگے، اپنے گھر والوں کو تم ساتھ یہاں ٹھہراؤ، میں ابھی دیکھ آتا ہوں۔ کچھ قافلہ ساتھ ساتھ تھا، آگ شاید اس میں سے آگ کو لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے، یا وہ کچھ راہ سے، یا پھر آگ کا انگارہ تاکہ تم لوگ اس سے تاپو۔ پھر جب پہنچے اس کے پاس، جب پہنچا حضرت موسیٰ اس آگ کے پاس، آواز آئی میدان کے دائیں کنارے برکت والی زمین اس درخت سے کہ اے موسیٰ، میں ہوں، اللہ تمام جہان کا رب ہے۔ پھر کیا تحقیق میں ہوا؟ پروردگار تیرے بس تار ڈال دونوں خوشیاں جہات اپنی تحقیقی میں جو بیج میدان پاک کے ہیں، نام اس کے توحا میں نے پسند کیا۔ تجھے بس یہ سن کر جو ہے کہ وہی کی جاتی ہے۔ تحقیق میں ہوا کہ اللہ نہیں ہے کوئی محبوب مگر میں ہوں، بس تو عبادت کر میری اور قیام رکھ نماز کو واسطے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینات سے مصر کو آنے لگے تو وہ اپنی بکری کے ساتھ لے کر جنگل میں رات کی سردی اور راہ بھول گئے۔ دوسری ان کی بیوی کو درد شروع ہو گیا، بہت، لیکن درد اتنا تھا بہت تیز، بہت درد سے آگ نظر نہ آئی، لیکن طور حقیقت میں وہ آگ نہ تھی، لیکن جو کچھ نظر آیا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے چمکتا ہوا نور تھا۔ اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں کچھ دیر ٹھہرو، میں
کچھ لے آتا ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر پھر اپنے عصائی ہاتھ میں لے کر کوہ اور کولہ طور پر چلے گئے۔ جب نزدیک پہنچے ایک درخت سبز دیکھتے کہتے ہیں کہ وہ درخت نیاب تھا، یعنی بیر کے درخت کے مثلاً پتے اوپر سے نیچے تر نور ہی نور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ آگ ہے یا اس کو جھاڑ کاٹ کر سر پر باندھ کر عیسائی سے اس درخت کے سر پر کھاتا ایک آگ سلیقہ اور اس کو پکڑ ہے۔ درخت کا ایک شاخ دوسرے شاخ پر، دوسری شاخ تیسرے شاخ پر چلتا جا رہا ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نظر ڈالتے ہیں اسی پر آگ نظر نہیں سلگتی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب رب العالمین اپنے پاؤں سے نکالنے اسی وقت دونوں لعین دو بچھو ہو گئے۔ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طور جاتے ہوئے بی بی ثریا سے کہنے لگے، گھبرانا نہیں، میدان میں جا کر کہیں سانپ یا بچھو بہت ہیں، اچھی طرح سمجھ بوجھ کر جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، میرے پاؤں میں لہان نہیں ہے، میرے ہاتھ میں عصا، پھر مجھ کو کیا ڈر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مادی طاقتور پر اعتماد کیا تو خدا کے حکم سے دونوں لعین دو بچھو ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ پھر وہی آواز غیب سے آئی، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا چیز بھیجی ہے تیرے دائیں ہاتھ میں؟ حضرت موسیٰ بولے کہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹکٹ لگتا ہے۔ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بھی ٹکٹ لگتا ہے، یا میں لگاتا ہوں، اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اے مویشی یعنی بکریوں کے واسطے، اور اس میں کتنے ہی کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اس کو ڈال دے اے موسیٰ، بس ڈال اس کو نہ گن۔ پھر تم وہ سانپ تھا دوڑتا پھرتا، پھر کہا، اے موسیٰ اس کو پکڑ لے، مت ڈر، ذرا ابھی بھی اس کی اسی حالت پر کر دو گا جو اس کی پہلی حالت تھی، یعنی یہ پھر لاٹھی بن جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ہو کر ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی عصا کو ایک جگہ تحیسا، ایک جگہ سابین مبین کا نام دیا۔ یہ جگہ کہنان جان فرمایا گیا کہ پہلے دیکھتے ہی سانپ تھا، معلوم ہوتا دوڑتا پھرتا، بزرگی کی زبان کے مہنداد جان کے، یعنی سانپ کی سکٹ پہ یہ تینوں صفحے تھی، اس میں موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ عصا جب سبحان کے مائندہ ہوتا تھا تو بڑا عصادار بنتا، بیشت اس کی مائندہ تیزی کے ہوتی، اگر وہ پتھر پر بھی مارے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ ڈال اپنے ہاتھ کو اپنے گر بیان میں نکلنے گا، سفید چمکتا بے عیاب اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے، خوف دور کرنے کو۔ بس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں پر تحقیقی، اور وہی قوت ہے خدا کے حکم سے۔ اگر باہن میں ہاتھ ڈال اس میں سے سفید کی تھیلی پر نظر آئے، مثلاً آفتاب سورج کے ظاہر ہو، اس کا نام بے حضا، اس کی روشنی سے تمام جہان روشن ہو جاتا ہے، اس کا نور آفتاب پر غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو معجزات موسیٰ کو دیے تھے، ایک عصا کا جس سے ہزاروں قسم کے معجزات ظاہر ہوئے، اور دوسرا معجزہ بے حضا جو اس معجزے سے عالم روشنی ہو جاتا۔ انہیں دو معجزوں کو دیکھ کر مخلوق خدا پر ایمان لاتے۔ حکم ہوا، اے موسیٰ تم مصر میں جاؤ، وہاں جا کر فرعون مومنین کو خدا کی دعوت دو اور اس سے تمام اضلاع میں کچھ خدا کے نام کا بانٹو۔ جب پکارا اس کو رب نے پاک میدان میں جس کا نام تو ہی، اے موسیٰ تو جا فرعون کے پاس، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، تو اس کو کہہ جی چاہتا ہے کہ تو سنور جا، میں تجھے نیک راہ بتاؤں جو حقیقت رب کی راہ ہے، بس تجھ کو ڈراؤں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے
کہا اے رب میرے الہ، میری بکریاں بیابان جنگل میں پڑی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں، یہ سب چھوڑ کر مصر میں کیوں جاؤں؟ آندھی آئی ہے۔ اے موسیٰ، میں نے بحشت سے حوریں بھیجی تیری بیوی کے پاس، وہ اس کی خدمت کر رہی ہیں اور بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، بھیڑوں کو بھی کچھ کھلا پلا رہی ہیں، بکریاں کی رہڑا نگہبانی کر رہی ہیں، تو ہر طرح سے خاطر جمع رکھ، کوئی نشہ مت کر۔ اور موسیٰ نے کہا اے رب میں نے خون کیا، میں نے ایک جی کا سو ڈرتا ہوں کہ کہیں کچھ مجھے کو نہ مار ڈالے، میرے بھائی ہارون ہے، اس کی زبان اچھی صاف چلتی ہے، مجھ سے زیادہ سو تو اس کو بھی میرے ساتھ بھیجو تاکہ وہ میری مددگار ہو، میں ان کی نظر میں سچا ثابت ہوں، میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ لوگ مجھ کو چھوٹا کریں اور جھوٹا کریں۔ فرمایا اے موسیٰ یقین ہم زور دیں گے تجھ کو تیرے بھائی ہارون سے، میں پھر مدد دیں گے ان لوگوں پر تجھ کو جو غالب آتے ہیں ان پر، وہ میری مدد کی وجہ سے تم پر غالب نہ آ سکیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 5 حالتیں طلب کی کہ اور آپ اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن مجید کے ترجمے میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کہ فرمایا کیا موسیٰ نے اپنے رب کشادہ کو میرے سینہ کہہ میں جلدی خفا نہ ہو، آسان کر کام میرا سخت، اگر وہ کھول میری زبان سے تاکہ لوگ سمجھیں میری بات۔ زبان حضرت موسیٰ کی بچپن میں جل گئی تھی، وہ صاف بول نہ سکتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی، یا الہی زبان میری کھول دے اور میرے واسطے ایک وزیر کر، میرے بھائی ہارون کو جو کہ میرے اہل سے اہل ہے، میری قوت اس کے ساتھ مضبوط کر دے، میرے کام میں اس کو شریک بنا دے، یہاں تک کہ وہ شریک ہو میرے پیغمبروں میں صحیح طور پر تیری ذات پاک کا بیان کر سکوں، پھر مل کر تیری یاد کرتے رہیں، بے شک تو ہی ہم کو دیکھنے والا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ، دل تیرا روشن کیا، کام تیرا آسان ہو، زبان بھی تیری بڑی فصیح ہو، تیرے بھائی ہارون کو تیز وزیر کیا، اب تو جا فرعون کے پاس، کیوں نہ کہ اس نے بہت سر اٹھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب کے سوال کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مانگے ہی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، علم دین ان کو پورا حاصل تھا۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک علم نشرح لک صدرک کا اس کا ترجمے میں لکھا ہے کہ ہم نے نہیں کھولا اے محمد تمہارا سینہ، ہم نے تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا، جس سے توڑی تھی پیٹھ ہماری، اور بلند کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے ذکر تمہارا، پیغمبروں میں فرشتوں میں نام تمہارا بلند کیا، اور ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگی تھی کہ جب مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالی تھی، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب اٹھانے لگے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنیاد اس گھر کی، تب کیا اے رب قبول کر ہم سب سے ہماری دعائیں، تحقیقیں، اور سننے والا، جاننے والا اور کہنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، یا رب مجھ کو میرے ماں باپ کو بخش دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تب کچھ ملا، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مانگے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عنایت کیا۔ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میں نے سب کچھ بخشا ہے اے محمد، جو کہ تم سے پہلے ہوا، جو کچھ پیچھے ہوا، بس
حضرت آدم علیہ السلام کو بخشنا ان کی خطا سے تجھ کو شفقت لانے سے اور امت کو بخشنا تیری شفقت ہے۔ خلاصہ اس کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے سے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر مقرر کر دیا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چاہت کے 4 خلاصے اور وزیر مقرر کیا۔ اسی طرح اے پیغمبر نے اپنے مقصد کو خدا تعالیٰ سے مانگ لیا تھا اور ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن مانگے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس کے بھائی ہارون کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جانتے ہو تیرے بھائی میری نشانیاں لے کر اس کام میں سستی نہ کرو، میری یاد میں جاؤ فرعون کی طرف، کیوں نہ کہ بہت سار اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ اس سے بات نرم شاید اور نصیحت پکڑی یہ پھر وہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ کیا دونوں نے اپنے پروردگار ہماری بخشش ہم سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اس کو کچھ کرو کہ وہ بہت سار اٹھایا ہوا ہے اور مجھ سے ڈرے، اسی بات سے کہے وہ اپنے آپ پر زیادتی نہ کرے۔ پھر وہ غصے کے جوش میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم بالکل مت ڈرو، تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں، سب سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گناہ بخش دے اور تمام مسلمانوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ماں باپ کو بخش دے۔